1951 میں ماہ فروری کا یہ آخری جمعہ تھا جب راولپنڈی فوجی چھاؤنی میں واقع کریگ روڈ پر ایک جنرل کی سرکاری رہائش گاہ میں درجن بھر کے قریب فوجی افسران، ایک جنرل کی بیوی اور کمیونسٹ پارٹی کے 3 دانشور اس شائعے پر جمع ہوئے۔ وہاں مبینہ طور پر ایک اجلاس ہونا طے پایا تھا۔ اجلاس میں یہ تجویز زیر بحث آئی کہ آیا موجودہ حکومت کا تختہ الٹا جائے، جو کہ اس وقت امریکی بلاک میں شامل ہو چکی تھی۔ 23 فروری کی شام 8 گھنٹوں پر محیط طویل اجلاس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور کوئی سازش کا منصوبہ تھا تو اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اس شائعے کے شرکاء اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور میزبان سونے چلے گئے۔ اسی واقعے کے بارے میں سرکاری موقف کو یوں تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر مخبر بنا اور یوں سازش پکڑی گئی۔ اس اجلاس کے 2 شرکاء نے بعد میں فوج کے کمانڈر ان چیف کو اطلاع دی کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی گئی ہے، اور اطلاع دینے والے وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ البتہ سب بیوروکریٹ حسن ظہیر کی کتاب دی ٹائمز اینڈ ٹرائل آف دی راولپنڈی کانسپریسی 1951 کے مطابق صوبہ سرحد آج کل خیبر پختونخوا کی پولیس کے ایک انسپکٹر نے اس واقعے کی مخبری اس وقت کے گورنر صوبہ سرحد آئی چودھری گر کو کی تھی، جس کے بعد سازش پکڑی گئی۔ پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 14 دن بعد 9 مارچ 1951 کو حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کا انکشاف کیا اور کہا کچھ ہی دور پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر افواج پاکستان کی وفاداری کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ حکومت کو ناپاک ارادوں کا بر وقت علم ہو گیا، چنانچہ اس سازش کے سرگنوں کی گرفتاری آج ہی عمل میں آئی ہے۔ یہ افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان، بریگیڈیئر کمانڈر متعین کوئٹہ بریگیڈیئر ایم اے لطیف، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض اور میجر جنرل اکبر کی بیگم مسز اکبر خان، نسیم جہاں ان کا نام تھا، نسیم جہاں شاہنواز ہیں۔ اس سے پہلے کہ سازش کی جڑیں مستحکم ہوتیں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ یہ لیاقت علی خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بارے میں سن کر جس طرح مجھے از حد صدمہ ہوا، اسی طرح عوام کو بھی شدید رنج ہوا ہوگا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جس سازش کا اعلان کیا تھا وہی بعد میں راولپنڈی مقدمہ سازش کہلایا، کیونکہ اس مبینہ سازش میں شریک 4 شہریوں اور باقی 11 فوجی افسران پر مقدمہ چلانے کے لیے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں ایک خصوصی ٹربیونل قائم کرنے کے لیے نیا قانون بنایا گیا تھا، جو راولپنڈی کانسپریسی ایکٹ اسپیشل ٹربیونل 1951 کہلاتا ہے۔ گرفتار ہونے والے افسران کو توقع تھی کہ ان کا فوجی قانون کے تحت کورٹ مارشل ہوگا اور فوری طور پر گولی مار دی جائے گی۔ بصورت دیگر انہیں غداری کے قوانین کے تحت سخت سزا دی جائے گی۔ تاہم سویلین اور فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ سازش میں ملوث افراد پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک نیا قانون بنایا جائے، اور یہی قانون پھر ان لوگوں کی بچت کا بھی باعث بنا۔ چلتے آگے۔ مبینہ سازش کے ملزمان کی گرفتاریوں کے تقریباً 1.5 ماہ بعد خصوصی عدالت کے قیام کے لیے قانون سازی کی گئی۔ یہ قانون صرف اس سازش کے مقدمے کی سماعت کے لیے بنایا گیا تھا۔ قانون پر نظر رکھنے والے بلاگر چودھری محمد یوسف لکھتے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے امتیازی قانون تھا۔ ایک اچھی حکومت اس طرح کے قانون نہیں بناتی۔ پاکستانی مورخ اور امریکہ کی ٹفٹ یونیورسٹی کی تاریخ کی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال نے اس مبینہ سازش کا بعد میں برطانیہ اور امریکہ کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کی روشنی میں تجزیہ کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ راولپنڈی سازش کے اس زمانے کے برطانوی اور امریکی خفیہ اداروں کی سازش کا نتیجہ تھی، جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں ایک طرف تو نئی ابھرتی ہوئی قوم پرست اور محب الوطن فوجی قیادت کو برباد کیا، دوسری جانب کمیونسٹ تحریک کو رون ڈالا۔ قوم پرست فوجی افسران اور کمیونسٹ دور کی عالمی سرجنگ کے پس منظر میں اس خطے میں سامراجی مفادات کے حصول کی راہ میں بڑا خطرہ تھے۔ یونیورسٹی آف میشیگن کی ایک ریسرچر ایسٹرا ڈرائی لینڈ 1992 میں شائع ہونے والے اپنے مقالے کے مقدمے میں اس بارے میں لکھتی ہیں کہ مارچ 1951 اس سازش کے انکشاف کے وقت گرفتار ہونے والے لوگوں میں لاہور کے انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض واحد سویلین تھے جو اس مبینہ فوجی انقلاب کی سازش میں شامل تھے۔
سجاد ظہیر کو بعد میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی پس منظر میں کراچی کے اخبار ڈاؤن کے مطابق وزیر اعظم لیاقت علی خان نے الزام عائد کیا کہ ان لوگوں نے ایک ایسی سازش تیار کی تھی جس سے پاکستان کی بنیادیں منہدم ہو جاتی۔ اخبار نے 10 مارچ کے اداریے میں مبینہ منصوبے کے بارے میں لکھا، ایک ایسی سازش کا مقصد تشدد کے ذریعے ملک بھر میں افراتفری پھیلانا تھا اور پاکستان کی دفاعی افواج کی وفاداری کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ پاکستانی پریس کا رویہ کیا رہا؟ سازش کے الزام یا انکشاف کے بعد اخبارات کے رویوں کا اندازہ اسے لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے دن 18 بڑے قومی اخبارات نے ایک ہی ادارے شائع کی جو روزنامہ ڈاؤن کے تمام شماروں میں سرخ رنگ میں چھپا تھا۔ اس میں سب نے اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی جس میں اس باغیانہ فعل کی کوشش پر کراہت کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ روزنامہ ڈاؤن کی اس اشاعت میں فیض کے اخبار دی ٹائمز کے قائم مقام ایڈیٹر مظہر علی خان نے بھی کہا، یہ الزامات اتنے سنگین ہیں کہ اگر یہ درست ہیں تو پھر جرم سرزد کرنے والوں کو کوئی پاکستانی معاف کرے گا نہ انہیں ہلکا سمجھے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک منفرد واقعہ تھا۔ 18 قومی اخبارات کے مدیرین چند گھنٹوں کے نوٹس پر کراچی میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے کچھ تو ڈھاکہ، لاہور اور پشاور سے کراچی لائے گئے تھے۔ ان سے روزنامہ ڈاؤن کے مدیر الطاف حسین نے اسی شام خطاب کیا اور قرارداد سب کے سامنے پیش کی جسے شرکا نے بغیر سوال کیے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اگلے روز وزیر اعظم کا بیان اور مدیران کی قرارداد اکٹھی فرنٹ پیجز پر شائع ہوئی۔ ملک کے اندر اور بیرون ملک پاکستان سے تعلق رکھنے والے حلقوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لندن، انڈیا، آسٹریلیا اور کئی ممالک کے اخبارات نے اس فوجی انقلاب کی خبر کو جعلی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ اسی ماہ کی 15 تاریخ کو یعنی سازش کے انکشاف کے 6 روز بعد روزنامہ ڈاؤن کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا یہ بیان شائع کیا۔ اس سازش کا سرگرم میجر جنرل اکبر خان اور اس کا رفیق خاص بریگیڈیئر ایم اے لطیف، ان کے ساتھ چند فوجی افسران اور سویلین بھی اس سازش میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کمیونسٹوں اور دیگر انقلابی عناصر کے ساتھ مل کر طاقت کے استعمال کا منصوبہ بنایا تھا۔ مولوی محمد اسحاق کا فتویٰ وجوب قتل۔ مشرقی بنگال کے اپنے وقت کے معروف عالم دین مولانا محمد اسحاق نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر وزیر اعظم اس جرم کی حقیقت کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ سازش واقعی موجود تھی تو انہیں مقدمہ چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ سازش میں ملوث افراد کو سزائے موت دے دینی چاہیے۔ اس سے بڑی کاسالیسی، خوشامد حاشیہ برداری اور نہیں ہو سکتی کہ ایک عالم دین صاف فرماتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے تو ان کو بغیر کسی ٹرائل کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، اور وزیر اعظم کو اس کا پورا یقین تھا۔ وزیر اعظم نے مولانا محمد اسحاق کی رائے سے اتفاق کیا اور بیان دیا کہ عام شہری اور فوج کے حلقوں میں یہ عمومی تاثر ہے کہ سازشیوں کو بغیر کسی مقدمے کے گولیاں مار دی جائیں۔ اس وقت مشرقی پاکستان کی آدیواسی اچھوت لیگ نے جو ہندو اقلیتوں کی نچلی ذات کے افراد کی جماعت تھی، کہا کہ کیونکہ پاکستان کے آئین کی بنیاد اسلامی قوانین ہیں اس لیے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بنیادی قانون کے مطابق مقدمہ چلائے اور اس کے مطابق سزائیں دے۔ اسلام منافق سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم دیتا ہے اور منافقت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے لوگ سبق حاصل کریں۔ اس سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اس قسم کی جماعتوں اور علماء کے بیانات شائع ہونے کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوری سزاؤں کے مطالبے کو کس طرح ایک عوامی مطالبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سرکاری موقف ہمیشہ یہی تھا کہ سویلین حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس وقت تک پاکستان میں 1935 والا آئین مؤثر تھا، اس لیے الزام میں یہ کہا گیا کہ ملکہ کی حکومت کو غیر قانونی طریقے اور تشدد کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمام اخبارات نے اس کہانی کو سازشی کے گھر پیش کیا۔ سازش کو چیلنج کرنے والے بیانیے کو کسی نے سازش کرنے کی جرت کی نہ ہی اس کی عملاً اجازت تھی۔ اسی سازشی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے راولپنڈی کانسپریسی ایکٹ 1951 1951 میں 1952 میں 1952 میں ایک ترمیم بھی متعارف کروائی گئی جس کے ذریعے حکومت کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس مقدمے سے متعلقہ جو معلومات چاہے شائع کر سکتی ہے، لیکن ملزمان یا کوئی اور حکومتی موقف کے علاوہ کچھ بھی شائع نہیں کر سکتی۔ یہ تھی اس دور کی آزادی اظہار رائے۔ اس طرح کے ماحول میں اس سازش کو جس انداز سے پیش کیا گیا وہی انداز قومی ذہن میں راسخ ہو گیا۔ اس دوران اکثر فوجی یا فوج کے حامل کاریوں نے سازش کے بیانیے کو ہی تقویت دی، تاہم دوسری جانب بہت کم آزاد دفاعی تجزیہ نگاروں نے
1947 اور 1948 میں کشمیر میں ہونے والی فوجی کارروائیوں پر تحریریں لکھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تحریروں میں جنرل اکبر اور ان کے ساتھیوں کے ہیرو بننے کا خدشہ تھا۔ 1998 میں ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر 1998 میں ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر حسن ظہیر نے اس مقدمے کی دستاویزات شائع کرنے کی اجازت حاصل کر کے ایک کتاب لکھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سازش کا مقدمہ درست تھا، تاہم مورخ ڈاکٹر عائشہ اس نظریے سے متفق نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر سازش کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کیا جائے۔ حکومتی پالیسیوں سے ناراض لوگوں کی بحثوں کی بنیاد پر سازش کو ثابت تو نہیں کیا جا سکتا۔ مبینہ سازش کے کرداروں کا احوال۔ یہ وہ وقت تھا جب سازش کے بنیادی کردار میجر جنرل اکبر خان چیف آف جنرل اسٹاف تھے اور اس وقت کشمیر میں جنگ کی وجہ سے فوج میں اور عوام میں ایک منفرد شہرت حاصل کر کے جنرل طارق کے نام سے مقبول تھے۔ فیض احمد فیض پاکستان ٹائمز کے مدیر تھے، جو کمیونسٹ نظریات رکھنے والوں سے ہمدردی رکھتے تھے، لیکن دائیں بازو کے لوگ انہیں آج بھی کمیونسٹ لکھتے ہیں۔ اور سجاد ظہیر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ان کے ہمراہ کمیونسٹ پارٹی کے ایک اور رہنما محمد حسین عطا بھی شامل تھے۔ یہ بھی بعد میں مشرقی پاکستان میں سب سے آخر میں گرفتار ہوئے۔ اس مبینہ سازش کے ایک ملزم ظفر اللہ پوشنی نے، جو مئی 1951 میں ایک کیپٹن کی حیثیت سے گرفتار ہوئے تھے، اپنی کتاب میں مقدمے کی فرد جرم تفصیلات لکھی ہیں۔ فرد جرم 15 افراد پر عائد کی گئی تھی۔ ان تمام افراد کا موقف تو ہم آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے، اس سے پہلے ان سب کا مختصر تعارف ضروری ہے۔ سجاد ظہیر کا تعلق لکھنؤ کے اشرافیہ خاندان سے تھا۔ ان کے والد الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے تھے۔ 1930 کی دہائی میں جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے تو انہوں نے دیگر دوستوں کے ہمراہ، جن میں سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر اور ملک راج آنند بھی شامل تھے، انڈیا کی مختلف زبانوں میں ترقی پسندی کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی، جس کے پہلے سربراہ اپنے وقت کے معروف افسانہ نگار منشی پریم چند تھے۔ وہ انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے رکن بھی رہے۔ بعد میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے آغاز کے لیے 1947 میں پاکستان آئے۔ انہیں راولپنڈی سازش کیس کے اعلان کے بعد اپریل میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں قید کی سزا سنا دی گئی۔ وہ 1955 میں رہائی کے بعد انڈیا چلے گئے اور پھر پاکستان واپس نہیں آئے۔ محمد حسین عطا کا موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہزارہ سے تعلق تھا۔ وہ اس وقت کی صوبائی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے۔ یہ اس مبینہ سازش کے سب سے آخر میں گرفتار ہونے والے کردار تھے۔ انہیں اس وقت کے مشرقی پاکستان کے شہر چٹاگاؤں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں بھی قید کی سزا دی گئی تھی۔ سازش کا مخبر۔ راولپنڈی سازش سے متاثر ہونے والے کرداروں میں جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس سازش کے وجود سے انکار کیا ہے۔ ان کی جانب سے اس مقدمے کے بارے میں حکومت تک جو معلومات یا خبریں پہنچیں، ان کا ذمہ دار مختلف افسران کو قرار دیا گیا۔ تاہم استغاثہ نے صوبہ سرحد کی پولیس کے ایک افسر اسسٹنٹ سب انسپکٹر عسکر علی شاہ کا نام اس سازش کے اصل مخبر کے طور پر پیش کیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ اپنے تئیں کشمیر میں لشکر کو منظم کرنے گئے تھے جس نے کشمیر میں حملہ کیا تھا، اور انہی دنوں ان کی جنرل اکبر، جو اس وقت کرنل تھے اور اڑی محاذ پر تعینات تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق ان کے جنرل اکبر سے قریبی تعلقات تھے اور یہ ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے۔ یہ 23 فروری والے عشائیے میں شریک نہیں تھے، لیکن انہی کی مخبری پر 23 فروری کی میٹنگ میں شریک ہونے والے کرداروں کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں گرفتار کیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق جب 23 فروری کو مبینہ سازش کے لیے اجلاس ہو رہا تھا تو انسپکٹر عسکر علی شاہ اسی وقت پشاور میں ایک پولیس افسر کو اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے۔ عسکر علی شاہ کے بھائی سلطان علی شاہ فوج میں کرنل تھے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ جنرل ایوب خان نے کرنل کے ذریعے ان کے بھائی عسکر علی شاہ کو جنرل اکبر کے خلاف استعمال کیا۔ استغاثہ کے مطابق عسکر علی شاہ نے اس سازش کی اطلاع صوبہ سرحد کے گورنر آئی چندریکر کو دی، جنہوں نے وزیر اعظم کا مطلع کیا اور وزیر اعظم نے جنرل ایوب خان کو اطلاع دے دی۔ باوجود اس کے کہ عسکر علی شاہ نے مبینہ سازش کی مخبری صوبہ سرحد کے گورنر کو دی تھی،
یہ مقدمہ پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان دنوں سکندر مرزا کے قریبی دوست خان قربان علی خان انسپکٹر جنرل تھے۔ اصغر علی شاہ کے تمام بیانات پولیس نے ریکارڈ کیے اور بعد میں مبینہ سازش کے کرداروں کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا۔ قربان علی نے انہی دنوں لیبر لیڈر مرزا ابراہیم کو ہتھ کڑیاں لگوا کر گرفتار کروایا تھا، جس پر فیض احمد فیض نے ان کے اس رویے کے بارے میں پاکستان ٹائمز میں ایک سخت داریہ بھی لکھا تھا۔ بہرحال ابتدائی بیان کے بعد اصغر علی شاہ دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا۔ استغاثہ اور تفتیشی افسران نے ٹربیونل کو صرف اتنا بتایا کہ تمام کوششوں کے باوجود اصغر علی شاہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اصغر علی شاہ سے مبینہ طور پر زبردستی استعفیٰ لیا گیا تھا، جسے مقدمے کے مکمل ہونے تک کسی خفیہ جگہ پر رکھا گیا۔ وعدہ معاف گواہان لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ افواج میں 1933 میں شامل ہوئے تھے اور ان کا اس وقت کے لائل پور سے تعلق تھا۔ آج کل فیصل آباد ہے۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے دوران مصر میں بھی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ ان کی جنرل اکبر سے ملاقات جون 1948 میں اڑی کشمیر کے محاذ پر ہوئی تھی۔ انہیں 12 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننا پسند کیا۔ ان کا اصرار تھا کہ سازش تیار ہوئی تھی، تاہم اس سازش کے تمام ملزمان نے اس بات کی تردید کی تھی۔ استغاثہ نے یہ مقدمہ ان کی اور میجر یوسف سیٹھی کی گواہیوں کی بنیاد پر لڑا تھا۔ میجر یوسف سیٹھی کون تھے؟ انڈین آرمی میں ریزرو فورس کے افسر کی حیثیت سے 1938 میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے خاندان کا تعلق پشاور سے تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران انہیں فوجی ڈیوٹی کے لیے طلب کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے برما کے محاذ پر بھیجا گیا۔ ان کی دوستی جنرل اکبر سے کافی عرصے سے تھی۔ میجر سیٹھی آزاد کشمیر فورس میں تعینات رہے۔ استغاثہ کے دیگر اہم گواہان راولپنڈی سازش کا مقدمہ کرنل صدیق راجہ اور میجر یوسف سیٹھی کی گواہیوں کی بنیاد پر لڑا گیا تھا۔ ان کے علاوہ میجر جنرل حیاء الدین اور اس وقت بریگیڈیئر حبیب اللہ بھی استغاثہ کے اہم گواہوں کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ حبیب اللہ بعد میں معاہدہ بغداد سیٹوں کے فوجی کمانڈر بنے اور ترقی پا کر لیفٹیننٹ جنرل بھی بنے۔ یہ جلد ریٹائر ہو گئے تھے اور پاکستانی فوج سے تعلق رکھنے والے پہلے افسر تھے جنہوں نے ملک میں ایک بڑی انڈسٹریل امپائر گندھارا انڈسٹریز بنائی تھی۔ ان کی بیٹی کی شادی صدر ایوب خان کے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب خان سے ہوئی تھی۔ ان کا اس وقت کے صوبہ سرحد کے ایک بہت بااثر خاندان سے تعلق تھا۔ ان کی بہن کلثوم سیف اللہ اور ایک بھائی یوسف خٹک ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے علاوہ بریگیڈیئر شیر خان بھی گواہان میں شامل تھے۔ انہوں نے جنرل اکبر خان کی کوہاٹ تبدیلی کے بعد کشمیر آپریشن کی کمان سنبھالی تھی، جس کے بعد یہ کارروائی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ لیفٹیننٹ کرنل گل معاذ جو بعد میں ترقی پا کر بریگیڈیئر بنے، اور میجر اسداللہ خان نمازی جو جنرل اکبر خان کے ساتھ ان کے ماتحت کے طور پر اہم عہدوں پر فائز رہے، یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے ابتدائی دنوں میں اس میں تعینات ہوئے تھے۔ مبینہ سازشی کرداروں کا پیشہ ورانہ نسلی و مذہبی پس منظر اس سازش میں شریک تمام فوجی افسران اور اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے لحاظ سے ایک شاندار ریکارڈ رکھتے تھے۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ تمام ہی افسران ڈیکوریٹڈ تھے۔ حکومت پاکستان کے کہنے پر برطانوی حکومت نے انہیں سزائیں سنائے جانے کے بعد ان سب کے اعزازات 1953 میں ضبط کر لیے تھے، لیکن 1973 میں یہ اعزازات بحال کر دیے گئے۔ اس سازش میں ملوث 15 افراد مختلف نسلوں، مختلف علاقوں اور مختلف مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان افراد کے اتنے زیادہ مختلف ہونے کے باوجود ان میں مشترک بات کیا تھی؟ ظفر اللہ پوشنی اپنی 1976 میں شائع ہونے والی کتاب زندہ دلی کا نام ہے میں لکھتے ہیں کہ ان سب کا حکومت کی کشمیر اور خارجہ پالیسی سے اختلاف تھا، اور صحافی اور دانشور علی جعفر زیدی اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب باہر جنگل اندر آگ میں ایئر کموڈر جنجوا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 23 فروری کی اس میٹنگ میں شریک تمام افراد کمیونسٹ نظریات کے حامی نہیں تھے، بلکہ سامراج دشمن اور محب وطن افراد تھے۔ ان میں سے کچھ تو بقول سابق ایئر کموڈر جنجوا کمیونسٹ دشمن تھے، بریگیڈیئر لطیف جو تہجد گزار تھے اور کمیونسٹ دشمن تھے، بریگیڈیئر صادق تو نماز روزے کی پابند تھے، کرنل محمد ارباب کا کمیونزم سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، کرنل ضیاء الدین تہجد گزار اور کمیونزم دشمن تھے۔ ظفر اللہ پوشنی لکھتے ہیں کہ چارج شیٹ کی عبارت اور ترتیب اب مجھے صحیح یاد نہیں رہی، کیونکہ اس واقعے کو
خاصا عرصہ گزر چکا ہے، یوں بھی مقدمہ ختم ہونے کے فوراً بعد تمام متعلقہ کاغذات اور دستاویزات ہم سے واپس لے لی گئی تھیں۔ تاہم لب لباب ان الزامات کا یہ تھا کہ ان 15 ملزمان نے مختلف مواقع پر مل جل کر حکومت کا تختہ الٹنے کی سکیمیں بنائیں اور کابینہ کے فاضل ارکان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ دونوں افراد کرنل صدیق اور میجر یوسف سیٹھی عدالت میں استغاثہ کی جانب سے ملزموں کے خلاف پیش ہوں گے۔ مقدمہ تعزیر پاکستان کی دفعات 121، 121 اے، 124 بی، 120، 365، 302، 342 اور 120 کے تحت بنائے گئے تھے۔ ان دفعات کے علاوہ آرمی ایکٹ کی دفعہ 27 اے اور سی بھی ہم سب پر عائد کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ چارج شیٹ میں اس مقدمے کے قانون کے مطابق یہ بھی کہا گیا تھا کہ مقدمے کی کارروائی کے دوران اگر کوئی جرم ثابت ہو گیا تو ملزموں کو اس کے تحت بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ ظفر اللہ پوشنی نے اپنی تصریح میں کہا کہ اس رات یعنی 23 فروری پنڈی سازش کیس کے ارکان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ فیض اور سجاد ظہیر بھی اس غیر جمہوری عمل کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے اس کے خلاف دلائل دیے۔ 8 گھنٹے کی تند و تیز بحث و تمیز کے بعد بالآخر جنرل اکبر خان کے پیش کردہ منصوبے کو ناقابل عمل سمجھ کر رد کر دیا گیا۔ منفرد عدالتی ٹربیونل گرفتار ہونے والے افسران و غیر فوجی ملزمان پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل تشکیل دینے کے لیے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں قانون سازی کی گئی۔ ان ملزمان پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے ان کے تحت انہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی، جس کا ان سب کو خدشہ تھا۔ اس خصوصی ٹربیونل کے قانون کا نام راولپنڈی کانسپیریسی اسپیشل ٹربیونل ایکٹ 1951 قرار پایا۔ اس قانون کے تحت ملزمان کو کئی بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا اور کسی بھی فیئر ٹرائل کے معیار سے اس قانون کو جائز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس میں فیصلے کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں تھا۔ یہ قانون ایک مقدمے کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا۔ اس قانون میں نہ ضمانت کا حق تھا نہ جیوری کا۔ پاکستانی حکومت نے بعد میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں کئی یورپی ممالک کی ٹریڈ یونینز کی جانب سے داخل کی گئی شکایتوں پر یہ موقف اختیار کیا تھا کہ راولپنڈی کانسپیریسی ایکٹ 1951 میں اپیل کا حق نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ایک رکن فیڈرل کورٹ کے جج تھے، اس لیے ان کی شمولیت کی وجہ سے اسے فیڈرل کورٹ کی حیثیت حاصل ہے، لہذا فیڈرل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے حق کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس قانون کے آرٹیکل میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس ٹربیونل کو ایک ہائی کورٹ کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس ٹربیونل کے قانون کے مطابق مقدمے کی کارروائی خفیہ رکھی جانی تھی۔ لیاقت علی خان نے اس کی وجہ اسمبلی میں یہ بیان کی تھی کہ خصوصی نوعیت کی یہ کارروائی ملزمان کے مفاد میں نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے مفاد میں ہوگی۔ اس مقدمے کی کارروائی کا آغاز 15 جون 1951 کو ہوا۔ ٹربیونل کے 3 جج تھے، فیڈرل کورٹ کے جج جسٹس عبد الرحمان، پنجاب ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد شریف اور ڈھاکہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سمیر الدین۔ آج کے ایک ماہر قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے اس ٹربیونل پر اپنے ایک آرٹیکل میں راولپنڈی کانسپیریسی ایکٹ 1951 کے تحت بننے والے اسپیشل ٹربیونل پر تبصرہ کرتے ہوئے چند برس پہلے لکھا تھا کہ ریاست کی جن معاملات میں دلچسپی ہو وہاں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کا رجحان کم از کم 1951 تک جا پہنچتا ہے۔ ملزمان کی جانب سے کئی وکلاء نے اپنی خدمات پیش کیں، جن میں نمایاں نام حسین شہید سہروردی کا تھا۔ سہروردی سوشلسٹ وکیل تھے اور نہ ہی ملک دشمن۔ انہیں اس مقدمے پر کبھی بھی یقین نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے سزا پانے والوں کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کی اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ حکومت نے سرکاری وکیل کی خدمات بھی پیشکش کی تھی۔ استغاثہ کی جانب سے اپنے وقت کے معروف وکیل AK بروہی پیش ہوئے تھے۔ مقدمے کی طوالت اور ملزمان کے وسائل کی کمی کی وجہ سے ملزمان کے اکثر وکلاء پیروی سے علیحدہ ہوتے گئے، تاہم سہروردی آخر تک مقدمے میں ملزمان کی پیروی کرتے رہے۔ ظفر اللہ پوشنی لکھتے ہیں کہ جب مقدمہ چل رہا تھا تو ایک ایک کر کے ملزمان کے وکلاء مالی مسائل کی وجہ سے پیروی کرنے سے معذوری ظاہر کر کے الگ ہوتے گئے۔ اس کارروائی کے دوران ایک عام متاثر یہ تھا کہ جنرل اکبر اور فیض احمد فیض کو سزائے موت دی جائے گی۔ جس دن مقدمے کا آخری دن تھا تو ٹربیونل کی کارروائی کا اختتام پر حسین شہید سہروردی نے جنرل اکبر اور فیض احمد فیض کو بتایا تھا کہ ان دونوں کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ فیض احمد فیض بظاہر مطمئن نظر آئے۔ ان کے جیل کے ساتھیوں کا کہنا ہے
کہ ان کے چہرے پر ان کی موہین سی مسکراہٹ رہی۔ سگریٹ پیتے ہوئے وہ بظاہر پرسکون نظر آئے۔ مقدمے کا فیصلہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں پنڈی سازش کیس کے مقدمے کے فیصلے کی۔ ٹربیونل نے 5 جنوری 1953 کو مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ اس دوران لیاقت علی خان شہید کیے جا چکے تھے۔ جنرل اکبر کو 12 برس قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ باقی افسران کو چند برسوں کی 4 سے 5 برس کی قید کی سزا دی گئی۔ میجر جنرل نذیر احمد کو عدالت کے برخاست ہونے تک کی سزا سنائی گئی۔ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر کو 5 برس کی، بیگم نسیم اکبر یعنی نسیم جہاں کو 2 برس قید رکھنے کے بعد بری کر دیا گیا۔ ٹربیونل نے نسیم کے بارے میں کہا کہ انہیں سازش کا علم تو ہوگا، لیکن وہ اکبر خان کی بیوی کی حیثیت سے ہر بات ماننے پر مجبور ہوں گے۔ میجر جنرل محمد اکبر خان کون تھے؟ 1912 میں 4 صدہ کے علاقے اتمانزئی میں پیدا ہونے والے محمد اکبر خان نے 1935 میں برطانوی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ سیلون میں فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا اور دوسری عالمی جنگ میں برما میں دشمن کے حملے کے مقابلے کے دوران غیر معمولی شجاعت، حاضر دماغی اور پیشہ ورانہ قیادت کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پوری رجمنٹ کو بچانے کی وجہ سے ڈسٹنگوشڈ سروس آرڈر DSO کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دونوں عالمی جنگیں ملا کر یہ اعزاز شاید 2 درجن افسران کو دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ اعزاز پاکستانی حکومت کے کہنے پر برطانوی حکومت نے 1956 میں ضبط کر لیا تھا۔ انہی کے ہمراہ 6 اور افسران کے ملٹری کراس اور OBE کے اعزازات بھی ضبط کر لیے گئے تھے۔ برطانوی خفیہ دستاویزات کے مطابق پھر 1973 میں جب جنرل اکبر پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر بنے تو ان کی خواہش کی تکمیل پر اور پاکستان سے تعلق بہتر بنانے کے لیے برطانوی حکومت نے ان کا یہ اعزاز بحال کر دیا تھا۔ جنرل اکبر کی تحریری درخواست ان دستاویزات میں کہیں موجود نہیں تھی۔ بہرحال ان کا اعزاز بحال ہو گیا تھا۔ اکبر خان 1947 میں پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ کشمیر کی جنگ میں بریگیڈیئر کی حیثیت سے جنگ لڑی اور جنرل طارق کے نام سے شہرت حاصل کی۔ اس وقت برطانوی افسروں کے بارے میں ان خفیہ دستاویزات میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے فوج کے سب سے زیادہ قابل افسر تھے۔ مارچ 1951 میں انہیں بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ راولپنڈی سازش کیس کی عدالت کی جانب سے 12 برس قید کی سزا پانے کے بعد 1955 میں قانون کو خلعت ہو جانے کی وجہ سے رہا کر دیا گیا، لیکن پھر فوراً ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں بعد میں آخر کار رہائی مل گئی۔ 1967 میں 1967 میں جنرل اکبر خان نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بھٹو کی پہلی حکومت کے سلامتی کے امور کے مشیر بنے۔ جنرل اکبر کا 1993 میں انتقال ہوا۔ جنرل اکبر نے ریڈرز ان کشمیر کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، جس میں انہوں نے راولپنڈی سازش کیس کو ایک کارٹون کہانی کہہ کر ایوب خان کو اس کا میر رقص کہا۔ میجر جنرل نذیر احمد صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں فوج میں اعلیٰ پیشہ ورانہ خدمات کے باعث بہت تیزی سے ترقیاں ملیں اور وہ پاکستان کی آزادی سے پہلے بریگیڈیئر بن چکے تھے۔ جون 1948 میں کشمیر کے اڑی سیکٹر کے کمانڈر بھی رہے اور انہیں عدالت کے برخاست ہونے تک کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، جو کہ ایک علامتی سزا تھی، تاہم انہیں نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ انہیں آزادی کے بعد بھی پاکستان فوج کو برطانوی مفادات کے لیے استعمال کرنے پر سخت اعتراض تھا۔ ایئر کموڈر ایم جے جنجوا کا تعلق جہلم سے تھا۔ وہ آزادی کے وقت پاکستانی ایئر فورس کے سینئر ترین آفیسر تھے۔ رائل انڈین ایئر فورس میں وہ اسکواڈرن کمانڈر رہے اور دوسری عالمی جنگ کے دوران جنگ میں حصہ لیا۔ انہیں بھی راولپنڈی سازش کیس میں سزا دی گئی تھی اور ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ وہ 1955 میں رہا ہوئے اور اس کے فوراً بعد برطانیہ روانہ ہو گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کی وفات بھی برطانیہ میں ہوئی۔ وٹنس کے نام سے اپنی سوانح عمری لکھی، جس میں انہوں نے راولپنڈی سازش کے وجود سے انکار کیا۔ اپنی کتاب میں انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ برطانیہ نے کشمیر میں کیا کردار ادا کیا تھا اور خطے میں عدم استحکام کس طرح پیدا ہوا تھا۔ بریگیڈیئر ایم لطیف کا تعلق انڈیا کی ریاست بھوپال سے تھا۔ انہوں نے فوج میں 1936 میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں دوسری عالمی جنگ کے دوران برما کے محاذ پر شجاعت دکھانے کی وجہ سے ملٹری کراس ملا تھا۔ تقسیم کے وقت وہ پاکستانی فوج میں شامل ہوئے اور کشمیر کی جنگ میں شرکت بھی کی اور اسی دوران ان کی جنرل اکبر سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول بنانے والے ابتدائی ٹیم کا حصہ بھی تھے۔ 1950 میں بریگیڈیئر بنے۔ 1951 میں 9 مارچ کو گرفتار ہوئے اور اسی دن انہیں برطرف کر دیا گیا۔ جنرل ایوب مبینہ طور پر ان سے ذاتی حیثیت میں ناراض تھے، کیونکہ انہوں نے کوئٹہ میں جنوری 1951 میں گرفتاری سے 1 ماہ پہلے ایک ملاقات میں
کمانڈر ان چیف کے برطانوی مفادات کی حفاظت والے منصوبے پر سخت بحث کی تھی۔ ان منصوبوں میں روس کے خلاف جنگ کی تیاری اور برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے ایران کی تیل کی تنصیبات پر قبضہ کرنا شامل تھا۔ بریگیڈیئر صادق خان، ان کا تعلق ضلع راولپنڈی کے معروف قصبے کوہٹا سے تھا۔ انہوں نے ملٹری اکیڈمی دہرادون سے تربیت حاصل کی تھی اور 1936 میں فوج میں شامل ہوئے تھے۔ 1948 میں پونچھ سیکٹر میں فوجی کمانڈر تھے۔ ٹربیونل نے انہیں قید بامشقت کی سزا دی اور ان کی وفات 1995 میں لیفٹیننٹ کرنل ضیاء الدین میرپور سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران بہترین خدمات کی وجہ سے انہیں اعزاز نوازا گیا۔ 1949 میں یہ کشمیر کے ایک محاذ پر کمانڈر تھے۔ ان کو بھی ٹربیونل نے قید بامشقت کی سزا دی تھی اور ملازمت سے برطرف کیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل نیاز محمد ارباب، ان کا تعلق پشاور کے قریب ایک علاقے تیجا بالا کے ایک متول گھرانے سے تھا۔ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے۔ دہرادون سے کمیشن حاصل کیا۔ ان کا جنرل اکبر سے توار بریگیڈیئر صادق خان کے ذریعے ہوا۔ انہیں بھی قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ سزا بھگتنے کے کافی عرصے بعد سیاست میں آ گئے اور جنرل جا کی کابینہ میں وزیر بھی رہے۔ میجر اسحاق محمد، ان کا تعلق جلندھر سے تھا۔ یہ 1948 میں جنرل اکبر کے بارہمولہ محاذ پر بریگیڈ میجر تھے۔ انہیں قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ وہ بھی 1955 میں رہا ہوئے۔ میجر اسحاق طبیعتاً غصیلے تھے۔ مقدمے کے دوران ٹربیونل کے ایک جج نے ایک مرتبہ نے کہا میں تمہیں سیدھا کر دوں گا، تو جواب میں کہا گیا مائی لارڈ گو ہیڈ، کرے سیدھا۔ میجر اسحاق نے جیل میں فیض احمد فیض کی شاعری کی ایک کتاب زندہ نامہ کا دیباچہ روداد قفس کے عنوان سے لکھا۔ اس دوران ان کی فیض احمد فیض سے گہری دوستی ہو گئی۔ فیض نے میجر اسحاق کے انتقال پر ایک نظم لکھی تھی جو اب ادب کا حصہ بن چکی ہے۔ لو تم بھی گئے، ہم نے تو سمجھا تھا کہ تم نے باندھا تھا کوئی یاروں سے پیماں وفا اور۔ میجر حسن کی باری آتی ہے۔ ان کا تعلق گلگت سے تھا۔ بعض دستاویزات میں ان کا نام میجر حسین تھا۔ انہوں نے کشمیر فورسز میں 1937 میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن بعد میں ملٹری اکیڈمی دہرادون سے برٹش آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری عالمی جنگ میں برما کے محاذ پر بہادری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے انہیں ملٹری کراس دیا گیا۔ 1947 میں جموں کشمیر میں انڈین فوج کی آمد کے بعد مقامی سطح پر بغاوت کرانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ 1951 میں پونچھ سیکٹر میں تعینات تھے۔ انہیں قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ کیپٹن خضر حیات جلم سے تعلق رکھتے تھے۔ جنرل اکبر کی بریگیڈ کے ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ یہ کرنل نیاز محمد ارباب کے ماتحت کام کرتے تھے۔ انہیں بھی قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ کیپٹن ظفر اللہ پوشنی، ان کا تعلق امرتسر کے ایک گھرانے سے تھا اور فوج کی سگنل برانچ میں تعینات تھے۔ مبینہ سازش کے وقت یہ راولپنڈی میں تھے اور انہیں اسی سال مئی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ میجر اسحاق کے ساتھ کام کرتے تھے اور جنرل اکبر سے ان کی پہلی ملاقات 23 فروری کو ہوئی تھی۔ کیپٹن پوشنی کو قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ اس مبینہ سازش کے کرداروں میں یہ بقید حیات ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قید کے بارے میں ایک کتاب زندگی زندہ دلی کا نام ہے کے عنوان سے لکھی تھی، جس کا انگریزی ترجمہ جیل انٹروڈر بھی آ چکا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں سازش کے وجود کی تردید کی۔ بیگم نسیم اکبر، یہ لاہور کے علاقے باغبان پورہ کے ایک بڑے ارائیں سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ اس وقت کے ایک معروف سیاستدان میاں افتخار الدین کی کزن تھیں۔ ان کے والد میاں شاہ نواز کیمبرج یونیورسٹی کے فارغ التحصیل معروف وکیل تھے۔ والدہ جہاں آرا شاہ نواز تھیں، جو نہ صرف مسلم لیگ کی واحد خاتون تھی جنہوں نے سن 30 کی دہائی میں لندن میں ہونے والی تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں شرکت کی تھی، بلکہ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کی واحد خاتون رکن بھی تھیں۔ ان کے نانا سر محمد شفیع آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی ارکان میں شامل تھے اور محمد علی جناح سے چند ایک سیاسی معاملات پر اختلافات کے باوجود اسی جماعت سے وابستہ رہے۔ ایسے خاندان سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ نسیم کافی پڑھی لکھی خاتون بھی تھیں۔ بیگم نسیم اکبر شعر و ادب میں گہری دلچسپی رکھتی تھیں اور اس کے علاوہ اس زمانے کے دیگر پڑھے لکھے اشرافیہ کے نوجوانوں کی طرح برطانوی سامراج کے خلاف تحریک میں شامل تھیں، جو سوشلسٹ نظریات کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر جنرل اکبر خان کے ہمراہ گرفتار کی گئی تھیں۔ بیگم نسیم اکبر کو 2 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ 2 برس ان کو قید رکھنے کے بعد ٹریبیونل نے بری کر دیا تھا۔ اپنے شوہر کی رہائی کے بعد ان کے ساتھ 1959 تک رہیں، لیکن بعد میں ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔
سازش کا الزام لگانے والوں نے انہیں اس سازش کا بنیادی محرک قرار دیا تھا، یہاں تک کہ سازش کی خبر کے آنے کے بعد جب برطانوی ہائی کمشنر نے اپنے ملک میں اس مبینہ سازش کا مراسلہ لکھا تو اس نے بیگم نسیم اکبر کے ایمبیشس ہونے کا سبب قرار دیا۔ پاکستانی فوجی تاریخ کے ایک مورخ میجر جنرل سید علی حامد اپنے والد کے حوالے سے لکھتے ہیں، جو کہ خود اس وقت ISI کے سینئر افسر تھے، کہ جنرل گریسی نے کہا، مجھے اکبر پر ترس آتا ہے، ایک نفیس سپاہی جو اپنی بیوی کی وجہ سے نقصان اٹھائے گا۔ ایک برطانوی جنرل کا ایسا کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بعد میں پاکستانی سرکاری تجزیہ نگاروں اور مورخین کا نسیم جہاں کو ایک منفی کردار بنا کر پیش کرنا پوری کہانی کو مسخ کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شاید یہ بہت مبالغہ آرائی ہو، کیونکہ جنرل اکبر جیسے اپنے وقت کے کشمیر کے ہیرو کی حیثیت مقبول ترین افسر پر جب سازش بنانے کا مقدمہ چلایا گیا تو اس کی وجہ کوئی ایسی بھی تو کھڑی کی جانی چاہیے تھی جو اسے ایک رہنمائی ثابت کر سکے تاکہ ایک ہیرو کا بت توڑا جا سکے۔ اس کے لیے نسیم کو سرکاری دستاویزات اور سرکاری پروپیگنڈا میں اس زمانے میں حکومت کے حامی میڈیا نے جنرل اکبر پر سازش کا الزام عائد کر کے ان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہیں ایک بات کا تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے زیر اثر تھے۔ شاید انہیں بیوی کے زیر اثر دکھا کر ان کی بیوی کو ایک بری عورت اور انہیں ایک کمزور مرد ثابت کرنے کی ضرورت تھی، جو شاید اس زمانے کے پدر شاہی معاشرے میں کسی کو بدنام کرنے کا ایک آسان طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ بعد میں پاکستانی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی اور 1971 میں خواتین کے لیے محفوظ نشستوں پر قومی اسمبلی کی رکن بھی بنائی گئیں۔ 1972 کی قومی اسمبلی میں ان کا نام بیگم نسیم جہاں کے طور پر درج ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کی ایک جدید سوچ اور نظریات والی خاتون تھیں، جنہوں نے اپنا تعارف صرف اپنی ماں کے نام کے ساتھ کروایا۔ فیض احمد فیض کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اردو کے مقبول ترین ترقی پسند شاعر جن کا انجمن ترقی پسند مصنفین سے گہرا تعلق تھا۔ اکثر افراد انہیں کمیونسٹ پارٹی کا رکن بھی سمجھتے تھے، جبکہ وہ ان کے ہمدرد ضرور تھے لیکن رکن نہیں تھے۔ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اس دور کے ساتھی تھے جب اس سے 1936 میں سجاد ظہیر نے منظم کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ ان دنوں وہ امرتسر کے ایک کالج میں پڑھاتے تھے، اسی لیے شاید حسن ظہیر نے اپنی کتاب میں ان کی جائے پیدائش امرتسر لکھی ہے۔ فیض پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہے، ٹریڈ یونین فیڈریشن آف پاکستان کے نائب صدر بھی رہے۔ انہیں لاہور میں ان کے گھر سے ایک متروک قانون بنگال ریگولیشن ایکٹ 1818 کے تحت 9 مارچ کو گرفتار کیا گیا۔ فیض کو 5 برس کی سزا سنائی گئی، وہ بھی 1955 میں رہا ہو گئے۔ سازش کیس کے ملزمان کو رہائی کیسے ملی؟ راولپنڈی سازش کیس کا ٹربیونل سزائیں سنا کر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا کل یہی مینڈیٹ تھا۔ 1954 میں اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی یہ کہہ کر تحلیل کر دی کہ یہ اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہے کیونکہ یہ آئین بنانے میں ناکام رہی ہے۔ تاہم اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے تحلیل کرنے کے حکم کو اس بنیاد پر رد کیا کہ یہ حکم نامہ غیر آئینی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن اس فیصلے کے خلاف اپیل پر فیڈرل کورٹ نے گورنر جنرل تحلیلی حکم نامے کو درست قرار دیا، اور اسی فیصلے میں یہ بھی تعین کر دیا گیا کہ آئین ساز اسمبلی نے جو قوانین بنائے وہ اس وقت تک درست ہوں گے اگر ان کی گورنر جنرل نے توثیق کر دی ہو۔ اسی طرح تحلیل شدہ اسمبلی کے تمام وہ قوانین جن کی گورنر جنرل سے توثیق نہیں لی گئی تھی وہ کالعدم ہو گئے۔ ان کالعدم ہونے والے قوانین میں سے اس سازش کے مقدمے کو سننے والے ٹربیونل کا قانون بھی شامل تھا۔ ملزمان نے نئی آئینی صورتحال میں راولپنڈی سازش کا قانون عدالت میں چیلنج کیا اور بالآخر انہیں رہائی مل گئی، تاہم ان میں سے کسی کو نوکری پر بحال نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کے نقصانات کا کوئی ازالہ ہوا۔ سجاد ظہیر کا موقف خلیل انجم نے 1973 میں انڈیا میں سجاد ظہیر سے بھی اس مبینہ سازش کے بارے میں انٹرویو کیا تھا اور اسے اپنے اردو ادب کے فیض نمبر میں شائع کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے سجاد ظہیر سے راولپنڈی سازش کیس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ 23 فروری 1951 کے عشائیہ میں بات چیت ضرور ہوئی تھی لیکن کسی سازش پر اتفاق رائے نہیں تھا اور یہ خیال مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس میٹنگ کے بارے میں اس سازش کیس کے مختلف کرداروں کی تقریباً یہی رائے ہے۔ ان لوگوں کی پاکستان کے حالات پر تشویش کے بارے میں سجاد ظہیر نے بتایا تھا کہ پاکستان کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان کا خیال تھا
کہ یہ پاکستان کے حق میں انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان کے امریکی بلاک میں شامل ہوتے ہی امریکہ پاکستان میں فوجی اڈے بنائے گا، اور اگر لڑائی ہوئی تو روس اس فوجی اڈے ختم کرنے کے لیے ایٹم بم کا استعمال کرے گا۔ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کی جنگ میں پاکستان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی رائے ایئر کموڈر ایم کے جنجوعہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ سازش کا وجود میں آنا دراصل فوج کے قوم پرست افسران کا ان برطانوی فوجی افسران سے کمان چھین لینے کی سوچ کا نتیجہ تھا، جو آزادی کے بعد بھی پاکستان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس مبینہ سازش میں شریک فوجی افسر ظفر اللہ پوشنی نے اس میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس میٹنگ میں جنرل صاحب نے حکومت کا تختہ الٹنے کی جو سکیم پیش کی تھی اسے حاضرین نے کئی گھنٹوں کے مباحثے کے بعد مسترد کر دیا تھا۔ راولپنڈی سازش کیس سے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ اس مقدمے کا کئی محققین نے مختلف انداز میں جائزہ لیا ہے اور تجزیہ کیا ہے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے وابستہ تاریخ کے استاد ڈاکٹر علی عثمان قاسمی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا موڑ ہے جو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ پاکستان موجودہ حالت تک کیسے پہنچا۔ ڈاکٹر قاسمی کہتے ہیں کہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس دور کی سر جنگ کو جاننا کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اور یہی وہ پہلو ہیں جو ڈاکٹر عائشہ جلال کے سیاسی، معیشت اور دفاع کے درمیان تعلق کے نظریے اور سعدیہ طور کے سر جنگ کے زمانے کے پس منظر میں 50 اور 60 کی دہائیوں کی ثقافتی جنگ کے نظریے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سازش کے کمیونسٹ تحریک اور قوم پرستی کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ 2012 میں چھپنے والی سعدیہ طور کی کتاب دا اسٹیٹ آف اسلام میں بائیں بازو کے دانشوروں کی ترقی پسند ادبی تحریک اور کمیونسٹ پارٹی پر تنگ ہوتی ہوئی دنیا کا تفصیلاً ذکر ہے، جس کے بعد وہ بیان کرتی ہیں کہ راولپنڈی سازش کیس نے ان دونوں پر ایک مہلک ضرب لگائی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح لیاقت علی خان نے سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض پر اس سازش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا، اس سے ریاست کو وہ موقع مل گیا جس کے تحت اس نے کمیونسٹ پارٹی اور پھر بالآخر ترقی پسند مصنفین کی تحریک پر پابندی لگانے کا ہدف حاصل کر لیا۔ اس الزام سے نہ صرف مسلم لیگی لیڈروں بلکہ محمد حسن عسکری جیسے ریاست کے حامی ادیبوں کو یہ کہنے کا موقع بھی مل گیا کہ کمیونسٹ پاکستان کے دشمن ہیں۔ سعدیہ طور بیان کرتی ہیں کہ سر جنگ کے زمانے کی ثقافتی جنگ کمیونسٹوں کے خلاف لبرل اتفاق کے رائے کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ اس کے ذریعے اس وقت کے میکارتھی دور میں سر جنگ کے دوران کمیونسٹوں کی بے کنی کی تحریک بن گئی تھی۔ پاکستان 1950 کے اوائل سے امریکہ کا اہم اتحادی بن گیا تھا، اور 1953 تک امریکہ کو پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کی دعوت دے دی گئی تھی۔ 1954 میں اپریل کے مہینے میں پاکستان نے میوچل ڈیفینس اینڈ اسسٹنٹ پیکٹ باہمی دفاع اور معاونت کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے، جو امریکہ کے ساتھ باقاعدہ دفاعی معاہدوں کا آغاز تھا۔ سعدیہ طور لکھتی ہیں کہ امریکہ میں کانگریس فار کلچر فریڈم ثقافتی آزادیوں کی کانگریس کے نام سے ایک پاکستانی شاخ قائم کر دی گئی تھی، جو CIA کی حمایت یافتہ لبرلز کی ایک ایسی تنظیم تھی جس کا ہدف کمیونسٹ تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہونا تھا۔ پاکستان میں ثقافتی جنگ کے پس پشت پاکستان کی فوج میں قوم پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ کشمیر میں برطانوی جنرل گریسی کی وجہ سے نوزائیدہ پاکستانی ریاست کو جس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس نے اس فوج کے پاکستانی افسران میں اپنے ادارے کو ایک قومی ریاستی فوج میں تبدیل کرنے کے احساس کو گہرا کر دیا تھا۔ 1970 میں مشرقی پاکستان کے ایک محقق ہارون چودھری پاکستان کی پہلی دہائی کی سیاسی پیش رفت پر اپنے تحقیقاتی مکالمے میں 16 مئی 1948 کے ایک انگریزی اخبار اسٹیٹس مین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 1948 میں کراچی میں تمام صوبوں کے وزرائے داخلہ، انفارمیشن ڈائریکٹر اور پولیس کے انسپکٹر جنرل کی اس بارے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی کہ رپورٹس کے مطابق کمیونسٹس انڈیا سے پاکستان آ رہے ہیں۔ ایسی کانفرنس کا ہونا اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ سازش کے بیانیے کا تجزیہ۔ 1951 کی راولپنڈی سازش کے بارے میں مبصرین کہتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر پاکستانی افواج کی ایک سیاسی حکومت کا
تختہ الٹنے کی پہلی کوشش تھی۔ اس کے علاوہ اس مبینہ سازش میں ایک اور منفرد بات یہ تھی کہ یہ واحد مبینہ سازش ہے جس میں پاکستان کی ایک سیکولر اور کمیونسٹ پارٹی پر فوج کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام بھی لگا، جبکہ اس کے برعکس جن مورخین نے ان معاملات پر تحقیق کی اور سازش کے ثبوت مانگے ہیں ان کے بقول اصل سازش حکومت کا تختہ الٹنے کی نہیں تھی، بلکہ اصل سازش تختہ الٹنے کے نام پر قوم پرست پاکستانی فوجیوں اور کمیونسٹ نظریات رکھنے والوں کو منظرنامے سے ہٹانے کے لیے تیار کی گئی تھی، جو کہ اس دور کی سرجنگ اور امریکی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ تھی۔ تاہم پاکستان کی قومی تاریخ اور شعور میں یہی سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ 1951 میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ محقق سعدیہ طور اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا تسلسل کے ساتھ برقرار رکھے جانے والے بیانیے کو قرار دیتی ہیں۔ جتنا بڑا ایک گروہ ہوگا یا اس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوگی تو اس کے پاس اپنا پیغام دور دور تک اور بہت زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے اور متبادل حقائق کو دبانے کے اتنی ہی زیادہ وسائل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سازش کے واقعے کو وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ان کی حکومت اور اس سے وابستہ میڈیا اور اخبارات نے جس انداز میں کور کیا، اس کے نتیجے میں اس سازش کے حقیقی ہونے اور اس میں شامل کرداروں کو ملک دشمن ثابت کرنے کا پورا ماحول تیار کر لیا گیا تھا، جس کا اثر آج تک موجود ہے۔ کامران اسد علی کے مطابق فیض احمد فیض کو بدنام کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سربراہی لبرل اور دائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والے صحافیوں کے ذریعے مہم چلوائی گئی، جس میں انہیں ریاست مخالف اور اسلام دشمن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعض موقعوں پر تو گستاخ رسول جیسے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا موقف: جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعی ایک سازش تھی، ان میں کئی اور مصنفین اور مبصرین کے علاوہ سابق کیبنٹ سیکرٹری حسن ظہیر ہیں، جنہیں بقول ان کے راولپنڈی سازش کیس کے مقدمے کی دستاویزات تک اتفاق سے رسائی حاصل تھی۔ راولپنڈی سازش کیس کی ساری کارروائی خفیہ قرار دی گئی تھی اور مقدمے کی تمام متعلقہ دستاویزات کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس قرار دیے گئے تھے۔ حسن ظہیر نے یہ دستاویزات ڈی کلاسیفائی کرائے اور ان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سازش رچائی گئی تھی، اس لیے ملزمان کو سزائیں درست طور پر دی گئی تھیں۔ حسن ظہیر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بائیں بازو کے دانشوروں کے ان دعووں کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں کوئی سازش نہیں تھی۔ ان کے بقول یہ درست ہے کہ حکومت نے ان دستاویزات کو خفیہ رکھا اور ابھی حال ہی میں ان پر سے پابندی اٹھائی گئی ہے، تاہم اس سازش کے بنیادی خد و خال سب ہی کے علم میں ہیں۔ حسن ظہیر یہاں ان دو افسروں کی اپنی تصنیفات کا ذکر کرتے ہیں جن پر راولپنڈی سازش کیس کے قانون کے تحت مقدمہ چلا اور سزائیں دی گئیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کمیونسٹ لیڈران جن پر مقدمہ چلا تھا وہ اس مقدمے پر بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ حسن ظہیر کہتے ہیں کہ جو افسران اس سازش میں ملوث تھے اور اس کے علاوہ جن سے انہوں نے اپنی کتاب کے شائع ہونے سے پہلے انٹرویو کیے تھے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس مقدمے کے دوران جو حقائق پیش کیے گئے تھے وہ کافی حد تک درست تھے، تاہم ان کے بقول ان سزا یافتہ افراد نے جو سوال اٹھایا وہ ان الزامات کے قانونی پہلو کے بارے میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب 23 فروری کی میٹنگ میں ہر بات ملتوی یا تمام اقدامات منسوخ کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا اور جو بیانات میں باتیں کی گئی تھیں ان کے حصول کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جرم سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ تاہم حسن ظہیر کے مطابق ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں سازش کے قانون اور اس کی توضیحات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کے مطابق ٹریبیونل نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چاہے اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی طور پر کوئی غیر قانونی اقدام کیا گیا یا نہیں کیا گیا، تعزیر پاکستان کی دفعہ 121 کے تحت پھر بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مورخ عائشہ جلال سے سوال کیا کہ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ فرض کیجئے کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آتی فوجی انقلاب کے ذریعے نہیں بلکہ ایک قومی تحریک بنتی اور کمیونسٹ پارٹی پر سرکاری یلغار نہ ہوتی تو آج پاکستان کی کیا صورتحال ہوتی؟ ڈاکٹر عائشہ جلال نے جواب دیا کہ ایک صورت تو یہ ہوتی کہ جس آسانی سے ایوب خان نے پاکستان کو امریکہ کی شطرنج کی کھیل کا موہرا بنا دیا تھا وہ نہ ہوتا، اس نے پاکستان کو بہت ارزاں قیمت پر فروخت کر دیا۔ یہ پالیسی کہ پاکستان کو برطانوی اور
امریکی بلاک کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس وقت اس کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں مخالفت زیادہ سنگین تھی، لیکن مغربی پاکستان میں بھی کافی مخالفت ہوئی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی طور پر راولپنڈی سازش کیس کو کمیونسٹوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دانشورانہ سوچ کو کچلنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کے خلاف، حکومت کے خلاف یعنی باتیں کر رہے تھے، وہ تو صرف باتیں ہی کر رہے تھے۔ ان باتوں کو انہوں نے آلے کے طور پر استعمال کر کے انہیں کچل دیا۔ بنیادی طور پر اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ان پر یلغار کرنے کا بہت آسان موقع مل گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کا اس طرح کچلے جانے سے طویل المدتی اثرات مرتب ہوئے۔ جس طرح بعد میں سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت اختیار کی گئی، اس کے خلاف ایک مؤثر اپوزیشن ہوتی جو نہیں ہوئی، کیونکہ عوامی سطح پر ان معاہدوں کے بہت زیادہ مخالفت تھی، لیکن ان کا اظہار کرنے والے رہنما موجود ہی نہیں تھے۔ کسی نے اتنے بڑے فیصلوں پر عوام سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایوب خان اور اسکندر مرزا جیسے چند لوگوں نے پاکستان کو سستے سستے فروخت کر دیا، اور جس طرح فروخت کیا آپ اس سے آج بھی نجات نہیں پا سکتے۔ ابھی تک یہاں کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی نئی حکومت جو صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے اس کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں پیسے دے گا، کتنا اسلحہ دے گا، ہماری خدمات کا کرایہ کون دے گا۔ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے کہ کوئی ہمیں مفت میں اسلحہ دے، کچھ دے۔ تو اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے، تو میں کہوں گا کہ ایسی ذہنیت پیدا نہ ہوتی۔ میں نے سوال کیا کہ راولپنڈی سازش کیس کے بعد کمیونسٹ پارٹی کا مستقبل بالکل تباہ ہو گیا؟ ڈاکٹر عائشہ جلال نے جواب دیا کہ بالکل، انہوں نے اسے کچل کر رکھ دیا تھا۔ جو باتیں کرتے ہیں وہ ثبوت نکالیں اور ثابت کریں کہ یہ سازش تھی۔ انہوں نے اس سازش کو استعمال کر کے کمیونسٹ تحریک کو تہس نہس کر دیا۔ راولپنڈی سازش کیس کا بہانہ بنا کر انہوں نے اس تحریک کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔